اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام مسجد رہے ہیں، ادھر زیادہ پیسہ کمایا یا ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمایا؟ اس میں تو صرف ذلت ہے، ذلت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو علماء کرام ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑی ہی افسوسناک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ایسی ویڈیوز جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو بڑے پریشانی ہوتی ہے۔ ویڈیو ہے جی یہ راولپنڈی کی امام مسجد کی، جو 1.5 سال تک نمازیں پڑھاتا رہا، امامت کرواتا رہا، پھر حالات سے مجبور ہو کر یا جیسے کیسے اس نے امامت کو چھوڑا اور خواجہ سرا کا روپ اپنایا اور مانگنا شروع کر دیا۔ اہل محلہ نے جب اس کو دیکھا مانگتے ہوئے پہچان لیا، بے شک اس نے داڑھی صاف کروا دی تھی، اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا، اس کو پہچان لیا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بندہ اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا، خواجہ سرا بن کے ہماری امامت کرواتا رہا۔ خیر اس کے کیا خیالات ہیں، لوگوں نے لان تان بھی کی، اس سے کڑوے سوال بھی کیے، یہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں اور پھر اس کے متعلق میں اینڈ کے اندر ضرور بات کروں گا۔ آپ اس کی ویڈیو پہلے دیکھیے۔ اچھا کہ تن شرم نہیں آئی تو یہ پہن جو کیڑے حرکتاں پہ آ گئے؟ اب نہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ میں کوئی کپڑے پھاڑ کے پھر رہا ہوں؟ کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، یہ مطلب نہیں، یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے۔ ان کو اس طرح اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ غلط چیز ہے، یہ ہماری سوسائٹی سے نہیں ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، کتنے نکاح پڑھائے ہیں؟ بے شمار نکاح پڑھائے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کی بھی کوئی عزت ہے، ان کا بھی کوئی وقار ہے، ان کو جنازے بھی پڑھائے ہیں آپ نے؟ بے شمار جنازے پڑھائے ہیں۔ دعائیں قنوت سناؤ ذرا۔ اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میری مخلوق سے دوستی کرو، میری مخلوق سے پیار کرو۔ ہماری دوستی ہے، آپ کا کوئی وکیل ہے؟ آپ نہیں، میں فری آپ کی وکالت کرتا ہوں۔ اور بتائیں، تھینک یو سو مچ، انسانیت کے ناطے فری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی ڈانس دھماکہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں وہ بھی آتا ہے، تھوڑا سا لڈی ہو جائے، تھوڑی سی لڈی ہو جائے۔ الحمدللہ وہ بھی آتا ہے، تھوڑا سا ایک فیکشن کا 50,000 میں لیتی ہوں۔ مسجد کے وہاں میں آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام، آپ میری بات سنیں نا، امام مسجد رہے ہیں، ادھر زیادہ پیسہ کمایا یا ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمایا؟ اس میں تو صرف ذلت ہے، ذلت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو علماء کرام ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اچھا، عوام الناس ان کی کوئی جو ہے، ان کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے۔ اچھا، تنخواہ 15 سے 17,000 عوام ہماری دیتی ہے اس علماء لیے کرام آپ نے کو، سوچا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی وقار نہیں ہے، تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھائیں۔ ان کو لوگ جو ہے وہ بد نظری سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی تھوڑا سا ڈانس کر ہے۔ کے حالانکہ دکھائیں۔ 11 سال جس نے کتابیں پڑھی ہیں، جس نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کی کوئی وقار نہیں ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، 11 سال کتابیں پڑھی ہیں میں نے، ٹھیک ہے؟ تو ڈانس تھوڑا سا دکھاؤ نا، کس طرح؟ میں لوگوں کے رویوں سے تنگ آیا کہ اتنا علم پڑھا، میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا، آپ جہاں سے مرضی آپ لیں، میرے ساتھ مقابلہ کروا لیں، ٹھیک ہے جی؟ میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا، کوئی خطیب نہیں ہوگا، کوئی علم والا۔ تو جی آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں امام مسجد جو ہیں، دیگر جتنے بھی امام مسجد ہیں یا دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بھی 1-2 بات کہوں گا اور عوام الناس سے بھی 1-2 بات کہوں گا۔ عوام الناس سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے میں اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے میں اور آپ ہم سب اپنے رویے درست کریں، ایسے رویے نہ اپنائیں کہ لوگ دین سے متنفر ہوں۔ اب یہ جس نے دین کی دعوت دینی تھی، اتنا پڑھا لکھا اور پڑھنے لکھنے کے بعد کیوں دور ہوا؟ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ میں اور آپ اتنے کڑوے بول نہ بولیں، اتنا زہر نہ پھلائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوں، اور پھر امام مسجد تنگ آ کر
جو ہے اس نے کہا میں نے یہی حلیہ اپنایا، ادھر لوگوں کی باتیں تھیں، ادھر لوگوں کے رویے غلط تھے، تو خدا را میں اور آپ اپنے رویے جو ہے وہ درست کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کی قدر نہیں کرتا۔ اب یہ اس طرح کا جب رویہ ہوگا تو پھر اسی طرح لوگ کریں گے۔ اور دوسرا ائمہ مساجد اور دیندار لوگوں سے اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے میری جو ہے وہ پرزور اپیل ہے، یار ہم نے دین کس لیے پڑھا؟ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا ہے، اللہ کی چاہت کی خاطر پڑھا ہے، لوگوں کی واہ واہ کی خاطر ہم نے نہیں پڑھا کہ لوگ واہ واہ کریں گے تو ہم چلتے رہیں گے، لوگ اچھا کہتے رہیں گے تو ہم چلتے رہیں گے۔ دین پر چلنے کے اندر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، نبیوں پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کے ماننے والوں پر بھی آزمائشیں آئیں۔ قرآن مجید بڑا پڑا ہے، بلکہ کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی صرف اور صرف ہے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے۔ تو بھائی لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ہم دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ آخری وقت کے اندر جو فتنوں کا زمانہ ہے یہ وہی چل رہا ہے، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، اس طرح مشکل ہوگا جس طرح کے ہاتھ کے اندر انگارے پکڑنا مشکل، کوئی پکڑ سکتا ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مسلسل 950 سال تک انہوں نے یہ باتیں سنی، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں سنی، صحابہ کرام نے سنی، جتنے بھی انبیاء کرام تھی انہوں نے باتیں سنی، اور ایسی ایسی باتیں کہ جو آج تک ہمیں تو کسی نے نہیں سنائی۔ انبیاء کرام کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، بے وقوف تک کہا گیا، لیکن انہوں نے سیدھا کہا کہ نہیں ہم بے وقوف نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو بھائی جن کے رستے پر چل رہے ہیں جتنا، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے اس رستے کے اندر آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اپنے کی طرف سے دوسروں کی طرف سے بھی باتیں ہی باتیں ہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں بہت ساری ایسی باتیں سننے کو مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، بد اعمال جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ایسی ملنے کو ملیں گی جو تمہارے دلوں کو چیر کے رکھ دیں گی، بڑی کڑوی کڑوی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو یہ تو مولوی صاحب یہ آپ نے غلط کیا، اور جتنے لوگ ان کو دیکھ کر ارادہ کر رہے ہیں خدا کے لیے، کیا ہم نے دین اس لیے پڑھا 11 سال؟ کیا اس لیے ہم نے حفظ قرآن کیا؟ کیا اس لیے امامت کروائی کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں؟ ورنہ تو پھر اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے سب سے پہلے جہنم کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ 3 شخص ہوں گے، ان میں سے ایک قاری قرآن ہوگا۔ وہ قاری قرآن جو لوگوں کی واہ واہ کی خاطر قرآن مجید پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن سناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تو میری رضا کی خاطر نہیں پڑھتا تھا، لوگوں کی واہ واہ کی خاطر پڑھتا تھا، لوگوں نے تجھے قاری قرآن کہہ دیا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اس کا بدلہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا۔ تو بھائی یہ لوگوں کے رویے جیسے کیسے، ہم نے ہر حال کے اندر دین اسلام پر چلنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے رویوں پر نظر ثانی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے رویوں سے بچا کر رکھے کہ جس سے دو لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی نفرت پیدا ہو اور لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوں۔ یہ ویڈیو افسوسناک ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔